ہر تیسرا نکاح طلاق کے نمبر پہ لگا ہے. یہ کنڈیشن ہے ہماری، یہ حالت ہے. اس کی وجہ اگر آپ عورت سے ملے تو وہ شکایت کرتی ہے کہ میرے سسرال والے مجھے ایک آنکھ دیکھنا نہیں چاہتے، اور آپ ساس سے ملے تو وہ کہتی ہے میری بہو کا موقع لگے تو مجھے زہر دے دے. وہ کہتی ہے کہ مجھے ماں نہیں مانتی، وہ کہتی ہے مجھے بیٹی نہیں مانتی. میں بیٹیوں سے گزارش کروں گا جب تم نئے گھر میں جاؤ تو تمہارا بلڈ گروپ اور جس گھر میں تم گئی ہو ان لوگوں کا بلڈ گروپ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تمہارے دونوں کا ذہن بالکل ایک ساتھ اتفاقاً ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا. تو تم پہلے سے وہاں بیٹھی رہی ہو، تمہیں ایسا کچھ کرنا پڑے گا کہ جس کے کرنے کے بعد تمہارے چہرے میں ساس سسر کو بیٹی کا چہرہ نظر آ جائے. اللہ اللہ اللہ، کیا بڑی اہم بات بتانے. بہت اچھے بہت اچھے. تمہیں ایسا کرنا پڑے گا کہ تمہارے کردار میں تمہارے ساس سسر کو بیٹی کا چہرہ نظر آنے لگے. اور ساس سسر سے بھی گزارش ہے، ایسا نہیں کہ پہلے دن آ کے تمہارے وہ سارے کام کرنے لگے جو بیٹی کرتی تھی. نہیں ہے، گھر نیا ہے، جگہ بھی نہیں ہے. دو چیزیں، ایک حیا شرم ہے، دوسری بات نئی حویلی ہے. معلوم نہیں تمہارے گھر کا دستور کیا ہے، وہ تو نہیں جانتی. لیکن ساس اللہ معاف کرے یہ بھی کم نہیں ہے دجال سے. کچھ ہاں اگر دوسرے دن بیوی نے کسی کام میں کوتاہی کر دی تو یہ نہیں کہتی بیٹی تمہیں پتہ نہیں تھا اس کو ایسے سیکھ لو، نہیں کہیں گے. ڈائریکٹ کہتی ہے اے بیٹی ابھی ایک ہی دن ہوا تو اس سے اتنا سا بھی نہیں ہوا. ہاں اور پھر شوہر سے کہتی کہاں سے اٹھا لایا اسے اتنا سا کام نہیں آیا. نہ اس شوہر کی کوئی ویلیو نہ بیوی کی. آؤ تم ایک جوڑے کی کہانی سنا. دنیا اس جوڑے کو سید الانبیاء کا جوڑا خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کا بابا کہتی ہے حضور کے نکاح میں حضرت عائشہ صدیقہ رخصت ہو کے آئی نا تو عمر کم تھی، آ کے بیٹی نا حضور گھر میں تشریف لائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ایک جگہ بیٹھی ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ روٹی نہیں بنائی؟ عائشہ روٹی نہیں بنائی؟ مسکرا کے کہنے لگی حضور مجھے روٹی بنانی آتی. آج کا شوہر ہوتا نا تو لے چمٹا لے پکنی لے ڈنڈا اور دے ڈنڈا، کہتا بلا باپ کو بھی لے کے جائے. مزاج ہے ہمارے. لیکن ازدواجی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ روٹی نہیں بنائی یا رسول اللہ میری کم عمر ہے اور مجھے ماں نے بھی روٹی بنانا نہیں سکھائی اس لیے مجھے روٹی بنانی نہیں آتی. حضور نے اگلا جملہ کچھ نہیں کہا، اندر گئے. حضور نے ایک برتن میں آٹا نکالا، لا کر کے ام المومنین کے آگے رکھا. اس کے بعد آپ نے آٹے میں پانی ڈالا. فرماتے ہیں عائشہ اتنے آٹے میں کتنا پانی ڈالتے ہیں؟ اس کے بعد حضور نے نبوت والے ہاتھوں سے آٹا ملایا. ملانے کے بعد مسکرا کے کہنے لگے عائشہ اس طرح سے آٹے میں پانی ملایا جاتا ہے. پھر حضور نے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندنا شروع کیا ہے. فرمایا عائشہ دیکھو ایسے آٹا گوندا جاتا ہے. اس کے بعد نبوت والے ہاتھوں سے حضور نے چولہے میں آگ جلائی ہے، روٹی لگائی توے پر. جب روٹی بن کے تیار ہو گئی حضور فرماتے عائشہ دیکھو ایسے روٹی بنائی جاتی ہے. جب پہلی روٹی حضور نے نبوت والے ہاتھوں سے بنائی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے منہ میں لقمہ بنا کے دیا. فرماتے عائشہ بتا روٹی کا ذائقہ کیسے ہے؟ ام المومنین کے خوشی سے آنسو نکل آئے. کہتی یا رسول اللہ میں کائنات میں ساری عورتوں سے زیادہ نصیب والی ہوں، اس لیے کہ کسی کے ہاتھ سے روٹی حضرت موسیٰ نے کھائی ہے، کسی کے ہاتھ سے روٹی حضرت یعقوب نے کھائی ہے، کسی کے ہاتھ سے روٹی حضرت ایوب نے کھائی ہے، کسی کے ہاتھ سے روٹی حضرت آدم نے کھائی ہے. لیکن میں وہ تنہا خاتون ہوں جس نے پہلا لقمہ اپنے ہاتھ سے نبیوں کے امام کو لگی بلکہ نبیوں کے امام نے اپنے ہاتھ سے مجھے کھلایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ازدواجی زندگی کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ذاتی غلطی عورت سے ہو جائے تیرے باپ نے دیا یہ تانے اس کو دیے جاتے. کس بات کا تانا تھا؟ تیرے باپ نے دے دیا اتنا توڑ دیا. یہ تانا کبھی مت دینا اور کبھی گھر جا کے دیکھنا. اگر 10 سال بھی ہو گئے نا شادی ہوئے تو آج تک تیرے بستر پہ نہیں سوئی ہے، اپنے باپ کے دیے ہوئے بستر پہ سو رہی ہے.
15 سال نکاح کو ہو گئے ہیں، اس نے آج تک تیرے برتن میں کھانا نہیں کھایا، جو برتن اپنے باپ کے گھر سے لائی ہے اس میں کھا رہی۔ کیا اچھی بات ہے، احسان کس بات کا تیرا؟ کتنی بیٹیاں تو زندگی بھر باپ کے لیے کپڑے پہنتی ہیں اور کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو کہ نکال کے پھینک دیں گے گھر سے، بات بات میں طلاق کی بات ہے۔ اور یار گھر کے معاشرے کو بہتر کرو، یہ جو حالات ہیں ہمارے گھر کے انہیں بہتر کرو، عورتوں کو حضور کی زندگی سنو، خود بھی کی سیرت پڑھو، اور پھر دیکھو بھلے زمین پہ مٹی کی دیواریں ہوگی، مزہ اللہ جنت کی عطا فرمائے، سبحان اللہ، جنت کی عطا فرمائے گا۔ اور بیٹی والوں تم سے بھی گزارش ہے، تم سے بھی گزارش ہے، کمی ایک طرف سے نہیں، کمی دونوں طرف سے۔ نکاح ہوتا نا تو پہلے ہی کہہ دیتا رو مت، کوئی پریشانی ہو فون کر دے، ابھی آ جائیں گے، 2 منٹ کا تو راستہ ہی ہے، آ کے سب کو دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کے بیٹی کو رخصت کرتے تو وہ بہو نہیں آئی ہے، وہ ایٹم بم آیا۔ ہاں، جس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہو بھائی، جس کے پیچھے جاپان کھڑا ہو، جس کے پیچھے چائنا کھڑا ہو، وہ کہے ڈرنا مت، ایک فون کرنے کی دیر ہے، سب کو دیکھ لیں گے، تو وہ ڈرے۔ اگر اس سے اتفاق سے کب ٹوٹ گیا اور ساس نے کہہ دیا دیکھ کے کام کر لے کر بیٹی، تو کہتی منہ بند کر، پھر لہجے ایسے ہو جاتے، منہ بند کر، بڑھیا تیری تو آواز ہی اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ پیچھے امریکہ کا بیٹیوں کو یوں رخصت نہیں کیا جاتا۔ وہ کتنا اچھا دور تھا جب باپ بیٹی کو رخصت کرتا تھا، جوڑا پہنا کے کہتا تھا بیٹی سرخ جوڑے میں جا رہی ہے، کفن پہن کے گھر سے نکل۔ اللہ، یہ تھے رشتے، اور اس طرح بیٹیوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ خدا کے واسطے بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ وہ شوہر کی عزت کریں، شوہر کی قدر کریں۔ اللہ اکبر، دونوں طرف سے کام قدم بڑھائیے، یہ رشتے محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہو کو بیٹی کا نام لے کر کے آواز دیں، بیٹی کی ذمہ داری ہے وہ ساس سسر کو باپ کا نام لے کے آواز دے۔ تب دیکھو گھر میں کیسے جنت کی بہاریں آتی ہیں، اور ازدواجی زندگی بہتر کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے اگر بیٹی دیندار ڈھونڈ کے لاتے تو خدا کی قسم اس وقت تک نہ سوتی جب تک تجھے نہ سلا لیتی، اس وقت تک کھانا نہ کھاتی جب تک تجھے نہ کھلا دیتی۔ اگر تم نیو زمانے کی نیو ماڈرن لڑکی لاؤ گے تو تم کہیں بھی ہو سے اپنے کھانے سے مطلب ہے، تم کتنے بھی لیٹ آؤ سے اپنے ٹائم سے سونے سے مطلب ہے۔ بیوی ہوا کرتی ہے، بیوی کا مطلب ہوتا ہے شریک حیات، شریک حیات کا مطلب ہوتا ہے ہم سفر کا مطلب ہوتا ہے شریک رنج و علم، شریک رنج و علم کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے تم ویسے ہم، یہ مطلب ہوتا ہے میاں بیوی کا۔ اگر یہ مطلب نہ رہ جائے تو پھر اس رشتے میں کوئی مزہ نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، ازدواجی زندگی حضور کی دیکھو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی کے کچھ دن گزارے۔ ایک دن حضور فرمانے لگے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ کیا، حضرت عائشہ کو تھوڑا سا اس بات پر تو یہ ناگوار بات گزری کہ میری موجودگی میں حضور حضرت خدیجہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اب بھی آپ ان بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور کو یہ بات ناگوار گزر گئی۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ آج کے بعد میری خدیجہ کے بارے میں کوئی جملہ نہ کہنا، آج کے بعد مت کہنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ، میرے جیسی کم عمر آ گئی آپ کے نکاح میں، میمونہ جیسی حسن و جمال کی بہ کر آ گئی، آج بھی اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں۔ تب میرے حضور نے بڑا تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا۔ آقا نے فرمایا تھا عائشہ دیکھو تم نے تو تب کلمہ پڑھا ہے جب تم نے دین کو پھیلا ہوا دیکھا ہے، لوگوں نے تب کلمہ پڑھا ہے جب درختوں کو کلمہ پڑھتے سنا ہے، لیکن میری خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب زمانے نے مجھ پہ اپنے راستے بند کیے تھے، اور پوری زندگی خدیجہ نے میرے نام کر دی تھی۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیوی کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن میں تبلیغ کر کے باہر آیا، فرماتے ہیں کہ کبھی زندگی میں حضور فرماتے ہیں میری ظاہری زندگی میں اور خدیجہ کی ظاہری زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ مجھے آ کے دروازے پہ آواز دینی پڑی ہو یا دروازہ بجانا پڑا ہو۔ آقا فرماتے ہیں جب میں دروازے پہ آتا تھا تو ہاتھ لگانے سے پہلے خدیجہ دروازہ کھول دیا کرتی تھی، دیوار کھول دیتی تھی۔ میں نے کہا خدیجہ بچا تو صحیح، آج تک کبھی دروازے پہ میں نے آواز تک نہیں دی ہے، کبھی کھانسا تک نہیں ہو، کبھی کنجی نہیں کھٹکھٹائی ہے، بتا کیسے پتا چل گیا کہ میں آ گیا ہوں؟ حضرت عائشہ کہتی ہے، حضرت خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ، جب آپ اس دروازے پہ آنے سے پہلے گلی کے پہلے موڑ پہ ہوتے ہیں، آقا دروازے پہ آپ بعد میں ہوتے تھے، نبوت کی خوشبو حویلی میں پہلے آ جایا۔ واہ 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 واہ،
اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں ماشاءاللہ آنے سے پہلے آپ کی خوشبو آ جایا جائے. یہ ہے میاں بیوی کا پیار. بہت ہے ہمارے بیچ ذرا سی بات ہو جانا وہ کہتا تجھے تو کرنے نہیں چھوڑا. نہارا پٹ ہو اس بچولیا کا کرانے والے کا جس نے تجھ جیسی لڑکی میرے دامن میں ڈالا تو وہ بھی کم نہیں. وہ کہتی تیری اوقات نہیں تھی تو مجھے کر لیتا. ہاں احسان مان میرے باپ نے مجھے بھی دیا اور پیسہ بھی دیا تجھے. جب یہ باتیں ہوں گی تو پھر طلاق نہیں ہوگی. دے طلاق تو وہی کہتا لے طلاق. اب جب طلاق ہوگی تو مارے مارے پھرنے کوئی رستہ ہے؟ کیوں آنا واپس آنا چاہتے ہیں؟ خدا کے بندو گھر میں کبھی باتیں نہ کیا کرو. گھر بچانا چاہتے ہو تو کبھی بھی عورت کو باپ اور بھائی کا تانا مت دینا. کبھی بھی تانا مت دینا. گھر بچانا چاہتے ہو اور بیویوں سے گزارش کروں گا اگر تم گھر میں راج کرنا چاہتی ہو نا تو تم شوہر کی رضا تلاش کرو. جس چیز میں شوہر کی رضا ہو اس پہ پابندی سے عمل پیرا ہو جاؤ پھر گھر میں حکومت تمہاری چلے. یہ بات مائک میں نہیں بتانی تھی لیکن بتانی پڑ گئی. ہوشیار مت ہو جانا کبھی اپنی رضا کے راستے ہے نا. ازدواجی زندگی اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت ہوتی ہے. الرجال قوامون علی النساء کا غلط مطلب مت نکالا کر کہ ستاتے رہو ظلم کرتے رہو کیونکہ تمہیں حاکم بنایا گیا. اس معنی کر نہیں ہے تمہیں حاکم بنایا گیا جب آئے تب تھپڑ مار دیا جب آئے تب گالیاں دی. جانتے ہو ساری ایک بات کا حساب اللہ تمہارے نام اعمال کے چٹھے سے لے گا. لیکن جب بات عورت کے حساب کی آئے گی نا تو وہ پنہ تو سمیٹ دیا جائے گا جس میں عمل لکھے گئے. عورت کو کھڑا کر کے رب پوچھے گا بتا یہ قبول کہہ کے تیرے بستر پہ جا کے بیٹھ گئی اس کا کتنا حق ادا کیا تھا. عورت کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا اس کا کتنا حق ادا کر کے آیا. پھر اس سے پوچھے گا بتا تجھے لے کے گیا تھا تو اس کے گھر تیرے اوپر زیادتی تو نہیں کی؟ اگر اتنا سن کے عورت نے رب کی بارگاہ میں گردن جھکا دی نا تو سمجھ لینا پھر خیریت نہیں ہے. اگر اس نے کہا نا مالک یہ دیکھ یہ آج بھی نشان رب پوچھے گا کس چیز کا؟ کہے گا ایک دن روٹی بننے میں دیر ہو گئی تھی اس نے گرم چمٹا اٹھایا میرے یہاں مارا تھا آج تک نشان ہے. اگر اس نے دامن اٹھا کے اپنی کمر دکھا دی نا رب کو اے میرے مالک یہ دیکھ اس نے مجھے ایک دن لوہے کے راڈ سے مارا تھا آج تک نشان ہے. پھر سوچ لینا کتنی نمازیں لے کے جائے گا تو کتنے سجدے لے کے جائے گا. اللہ فرمائے گا تیری نماز سجدے بعد میں دیکھے جائیں گے آج مظلوم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. واہ اللہ اللہ. اس لیے عورت کے ساتھ میرے حضور نے آخری وصیت میں بھی یہ فرمایا تھا لوگوں میں تمہارے عورتوں کے حقوق پہ تمہیں ڈراتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا. تو کوئی یہ نہ سمجھے اگر ہم حاکم ہیں تو جب چاہیں تب انہیں پیٹ لیں. اور عورتوں تم سے بھی گزارش ہے اگر تمہارا اتنا حق ہے کہ تم سے حساب شوہر کا لیا جائے تو یاد رکھنا تمہاری جنت بھی شوہر کی رضا میں رکھی گئی ہے. اگر اس حالت میں مر گئی کہ شوہر ناراض ہے تو پھر سمجھ لینا جنت کی مہک بھی نہیں دی جائے گی جب تک حساب نہ لیا جائے گا. ایمان والا بخشا تو جائے گا جنت میں تو جائے گا لیکن حق مارا ہے تو پٹ پٹ کے جنت میں جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے کل نہ مانیں گے قیامت میں عطر مان گیا. تو بہتر یہ ہے گھروں کے حالات بہتر کرو. ہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور کی زندگی کو اپنائیں کردار حضور کا اپنائیں. میں نے ہاتھ اٹھائے تھے اور پوچھا تھا کس کو بیٹیاں پیاری ہیں؟ سب کو بیٹیاں پیاری ہیں نا پیاری ہیں نا بیٹیاں؟ تو سنیں کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنی بیٹی کسی کو 10 لاکھ میں 3 سال کی بیٹی بیچ لے؟ بیچ دے گا کوئی؟ 15 لاکھ میں 20 لاکھ